پھر آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہوا، یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ قرآن نے بتایا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے اس اعتراض کا مسقط جواب دینے کا بیان فرمایا گیا ہے، دلائل کے ساتھ اس کا بڑا مسقط، بڑا مدلل اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا پھر سے یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، جب سے یہ ذکر شروع ہوا ہے نا ان ساری قوموں کا، تو اشارتاً بہت سارے پاروں میں بار بار ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات 2-3 دفعہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پہلے بھی سنی۔ قرآن مجید یہ حکمت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک لوگ مان نہ جائیں اور جب تک اس بات سے پوری عبرت نہ حاصل کر لیں، اس بات کا بیان بار بار کرنا بھی غلط نہیں ہوتا، فائدے سے خالی۔ حضرت آدم اور جناب حوا کا ایک واقعہ ہے اور 7 مرتبہ قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے نئی دلچسپی نظر آتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے، یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ۔ زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے، میٹھا الگ ملتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ وہ ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا، سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ہی ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ انسان کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے۔
अनपढ़ बंदे को मसला समझाना और किसी बेवकूफ को बात समझाना और फिर उससे अगली बात, कुछ लोगों ने कुछ चीजों का जायका चखा होता है, उनको इत्मीनान कल्बी नसीब हुआ होता है, कुछ लोग बिल्कुल उससे नाआशना होते हैं। अब वो जो नाआशना बंदा है ना, वो बहस करता है, वो कहता है जी किस तरह हो सकता है, ये मतलब हो कैसे सकता है, मुमकिन कैसे। जब तक इंसान माँ बाप से प्यार नहीं करता तो माँ बाप की मोहब्बत की चाशनी की उसे खबर नहीं होती, और जब तक उसके बच्चे नहीं होते मोहब्बत पिदरी और माँ की ममता, इन दोनों चीज़ों की उसे खबर नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह के बंदों ने फिर इन लोगों से बहस नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं उस चीज़ को समझूं जिसको वो समझ सकते नहीं, इसलिए कि एक शख्स ने 8 साल लगाए, 10 साल लगाए, कुरान मजीद की तफसीर से पहले बहुत सारी इमदादी कुतब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो जुहला बहस करते हैं, बहस ना करें, और जब आपको पता चल गया सामने वाला जाहिल है तो फिर अगर आपने बहस की तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपने ये गलत काम किया। तो अल्लाह के बंदे कभी भी जाहिल आदमी से बहस नहीं करते। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, फरमाया वो रातें अपने रब के लिए सजदे और क़याम में गुजारते हैं, और सारी रात इबादत करने के बाद भी सवेरे वो ये नहीं कहते मैं इबादत गुज़ार हूँ। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, सवेरे उठ के कहते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखना, बेशक तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है। गरामा, ए अल्लाह तेरा अज़ाब गले में अड़ जाने वाला है, ए अल्लाह हमें उससे निजात अता फरमा। यानी वो रात सारी इबादत करके भी सुबह अपने रब से माफ़ी का सवाल ही करते। अल्लाह अकबर। फिर इससे आगे सूरत शुअरा शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 224 में शुअरा का जिक्र है, इसलिए इसका नाम शुअरा रखा गया है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे के उगाने को अपनी कुदरत की निशानी बताया। इसी सूरत में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के पास जाके दावत हक़ देने का जिक्र फरमाया। ये कई दफ़ा सुन चुके हैं ना आप, कुरान मजीद ने फिर बयान फरमाया है, फिर बयान फरमाया। ये तकरार फ़ायदा मंद होती है। अल इल्म बित तकरार, हमारे जो सरफ नाव के साथिदा है वो कहते हैं कि तकरार से इल्म आता है, यानी बार बार किसी बात के बयान करने से वो बात याद हो जाती है। एक साहब मुझे कहने लगे कि फलाने अल्लामा साहब की तकरीरें मुझे याद हो गई हैं सारी, मैं क्या चल 2-3 सुना विचों, लेकिन सुना सकते। तकरार फ़ायदेमंद होती है, अगर काम की चीज़ की तकरार हो तो उसको बार बार समझना चाहिए। तो फ़िरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भेजने का यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। बशरी तकाज़े के तहत मूसा अलैहिस्सलाम के खदशात का जिक्र है। फ़िरौन की तरफ से मूसा की तरबियत के एहसान जताने का भी जिक्र है। पीछे आप पढ़ रहे हैं ना कि हज़रत मूसा उसी के घर में पले थे, तो वो कहेगा कि मैंने पाला है तो आप मुझे तबलीग करने आ गए। फ़िरौन ने दावत तौहीद के जवाब में कहा कि रब्बुल आलमीन कौन है? उन्होंने फरमाया वो आसमानों और ज़मीनों, मशारिक और मगारिब और तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद का रब है। इस मकाम पर भी एक बार फिर जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, ख़ास तौर पर वो जो आपका अज़दहा बन गया था ना और फिर वो गालिब आ गया था, उसके आने का फिर एक दफ़ा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर जादूगरों के ईमान लाने और फ़िरौन की तरफ से कैद में डालने, हाथ पाँव को मुखालिफ सिमत में काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकी का भी जिक्र है। फिर इस बात का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर गए, सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन था और इसके पैरोकारों का ताक़ुब भी था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की ज़रब से समुंदर भी फट गया, बनी इसराइल के रास्ता बना, वो सलामती के साथ समुंदर पार चले गए। फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। या मुफस्सिरीन ने एक और बात छेड़ी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा फेंकते हैं, वो अज़दा बन जाता है और सारे जो उनके बड़े बड़े साम थे जादूगरों के वो खा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मारते हैं, पत्थर से पानी निकल आता है। हज़रत मूसा वही डंडा मारते हैं तो समुंदर से 12 रास्ते बन जाते हैं। तो ये डंडा फ़िरौन को क्यों नहीं मारा उन्होंने? ये डंडा फ़िरौन को क्यों नहीं मारा? ये मुफस्सिरीन ने बहस छेड़ी है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है ना, और वो जहाँ जहाँ चाहते हैं उनका वो
عصا مبارک کام آتا ہے تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا. تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے. ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے. اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے. کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نہ کچھ ہے. تو یہ تو بولی میں آپ کو سنایا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے. تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے. تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے. اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے. آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے. بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے. وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے. پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا. مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں. سنگیو غافل نہ بنے. غافل ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا. بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں. وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما. ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں. بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں. معاذ اللہ تعالیٰ. اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے. بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا. یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا. ہاں یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے. ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے. اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما. آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا. ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا. اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے. یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے. جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں،
اور دعوے تو عجیب کر دے، اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں۔ ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لیں، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چودھری ہو کہ آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لیں۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل گئے۔ قرآن کے لفظ نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے نا دل پر اسے نازل فرمایا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے، یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے، یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ، تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا،
اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گول غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ 4 بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں، بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا، پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے، تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی۔ بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں، جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں، جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں۔ فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے۔